موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آل فرعون میں سے ایک شخص ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام، اور ایک دراز عرصے تک اس نے اپنا ایمان چھپایا، ظاہر نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ جس منصب پر وہ فائز تھا اس منصب سے وہ فائدہ پہنچانا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دین میں۔ اس کی گنجائش نکلتی ہے، جو دین کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ البتہ جب دین پر زد آنے لگے تو پھر اپنے ایمان کو کھولنا، ظاہر کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات طے ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں، فرعون کے دربار میں گفتگو چل رہی تھی، تجویز رکھی، فرعون نے دوسرے لوگوں نے گفتگو شروع کی، تو اس نے بے باک ہو کر اور تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر اسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور یہ کہا کہ اے لوگوں، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ، اس بنا پر تم دوسرے کو قتل کرو گے؟ اس سے زیادہ سچی بات ہو کیا سکتی ہے کہ اللہ ہمارا رب، ہم سب کا رب۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جو یہ کہتا تھا آئی ایم سپر پاور، انا ربکم الاعلی، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ رب اعلیٰ تو وہ ہے، راست فرعون پر زد پڑ رہی ہے، اور اسی پارلیمنٹ میں وہ تقریر کر رہا بے نیاز ہو کر۔ اور جرأت ایمانی جب پیدا ہوتی ہے تو آدمی خطرات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی کھڑا ہو کر اللہ کی طرف دعوت دے رہا، اس کے پاس بینات موجود ہیں، کھلی شہادتیں موجود ہیں۔ کھلی شہادتیں تین قسم کی تھی۔ ایک کھلی شہادت تو یہ تھی کہ جو دعوت وہ دے رہے تھے وہ حق کے عین مطابق، اس کی دلائل سے، کائنات سے اس کے دلائل مہیا ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی جس نہج پر چل رہی تھی اور ایک انسان خدا بنا ہوا تھا، اس پورے نظام کو کنڈم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سماج میں، سیاست میں، مذہب میں، زندگی کے تمام معاملات میں خدا کی ہدایت چلنی چاہیے، نہ کہ بندوں کا وبال اسی پر پڑتا جو گناہ کرتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ وہیں یہ صادق ہے، اور اگر یہ سچا نکلا یصبکم بعض الذی یعدکم، تو لازماً وہ عذاب تم پر آ کر رہے گا جس سے یہ ڈرا رہا ہے، وہ لازماً آئے گا، اور وہ عذاب بہت سخت ہے۔ اور ایک عجیب بات اس وقت اس بندے نے کہی، یہ لفظ بار بار میں غور کرتا ہوں کہ کہاں سے اس کو سوجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خدا کا عذاب تم پر آ جائے گا، خدا کا عذاب خدا نہ خواستہ آ جائے تو پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، نام نشان باقی نہیں رہتا۔ تو یہ نہیں کہا اس نے، کہا کہ خدا کا جو عذاب آتا ہے ایسی قوموں پر، اس کا کچھ حصہ بھی اگر تم پر آ جائے تو کیا ہوگا۔ سوچیے کتنی حکمت کی اور دور رسی کی بات ہے، دور اندیش۔ کچھ حصہ بھی اگر اس کا آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا، صحیح رخ پر نہیں قائم رکھتا اس شخص کو جو حد سے تجاوز کیے ہوئے ہو اور جھوٹ بول رہا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہو، اور یہ سکتا ہے کہ شخص نہیں کہا ہو، اور اس کا دونوں طرف جاتا ہے ذہن، اس طرف بھی جاتا ہے کہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو ایسا ہوگا، اور یہ بھی کہ ہم جو مصرف ہیں اور کذاب ہیں کہ اس پر ہماری پوری زندگی گزر رہی، تو ہمیں اللہ ہدایت نہیں دے۔
یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، اے ہماری قوم کے لوگوں، آج تم زمین میں غلبہ رکھتے ہو، طاقت حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، مگر یہ سوچو کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اقتدار ہم نے چھنا، اللہ کے مقابلے میں ہمارا مددگار کون ہو؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، اس مؤثر تقریر کو سنتے ہوئے فرعون سے برداشت نہیں ہوا، اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس نے اس مقرر کو ٹوکا، بہت نرم لہجے میں گفتگو کی، کہنے لگا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، تو میں نے جو کچھ سوچا تھا وہ میں نے تم سے کہا، اور یوں ہی ظاہری بات نہیں کہی، میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ تجویز رکھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، میری سوچی سمجھی تجویز ہے۔ ایک تو اس کی تقریر بیچ میں روکی، بیچ میں گفتگو کر رہا ہے اور پھر بات چون کر رہا ہے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، میں نے خوب جو غور خوض کر کے جو بات سوچی ہے وہ تجویز تمہارے سامنے رکھی، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں بالکل صحیح راستے کی طرف تمہیں متوجہ کر رہا ہوں، صحیح تجویز دے رہا ہوں، بھلائی تمہاری اس میں کہ ہماری بات مانو۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقرر جو تقریر کر رہا تھا فرعون کے اس ٹوکنے کے باوجود رکا نہیں، مسلسل بولتا رہا، اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اسی طرح کا عذاب نہ آ جائے جیسے پہلے قوموں پر آیا، مثل داب قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جو لوگ آئے ان سب پر جو عذاب آ چکے ہیں وہ تمہاری تاریخ میں موجود ہے، تم جانتے ہو گے، واقف ہو ان سے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اگر یہ عذاب آئے گا تو تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوگا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خطرہ ہے یوم تناد کا۔ تناد کہتے ہیں جب آہو فغاں مچی ہوئی ہو، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، شور و فغاں ہو رہا ہو، لوگ چیخ رہے ہوں، گر رہے ہوں، مر مر کے شہید ہو کر گر رہے ہوں لوگ، تو اس وقت جو لڑائی جنگ یا عذاب ہوتا ہے اس کو یوم تناد کہا ہے، شور و غوغا ہو، فریاد ہو، لوگ رو رہے ہوں، چیخ رہے ہوں، یوم تولون مدبرین، جب تم بھاگ رہے ہو چپ چاپ پیٹھ کے پیچھے بھاگ رہے ہو عذاب سے، ما لکم من اللہ من عاصم، اور اللہ کے سوا تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اس کے بعد اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے درمیان ایک یوسف آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا دور آیا، ان کے کئی سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اللہ نے بھیجے تھے، وہ آئے تھے، وہ بڑی بینات لے کر آئے تھے، ہدایات لے کر آئے تھے، تعلیمات لے کر آئے تھے، اللہ کی ہدایتیں لے کر آئے تھے۔ فما زلتم فی شک، اور جب سے تم شک میں پڑے ہوئے، اس کے بعد سے کوئی پیغمبر بیچ میں نہیں آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا اب کہاں پیغمبر زمانہ ہو گیا، یوسف علیہ السلام گزرے ہوئے کوئی پیغمبر نہیں آیا، کیسے آ سکتا، وہ دور گزر چکا، پیغمبر آیا کرتے، یہ کہتے تھے۔ كذلك يذل الله من هو مسرف حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام جب گزر گئے دنیا سے تو تم نے یہ کہنا شروع کیا اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں ہے۔ كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب، اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور شک میں پڑا رہتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ لوگ جو مجادلہ کر رہے ہیں، بحث و مباحثے کر رہے ہیں
مین میخ نکال رہے ہیں، غلط معنی پہنا رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کو، موسیٰ کی تعلیمات کو، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے جو آئی ہو ان کے پاس، جس کی بنیاد پر یہ ان دلائل کے ساتھ اس کو ختم کر رہے ہوں اور دلائل سے ثابت کر رہے ہوں یہ غلط، ایسا نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ کو کے نزدیک بھی بہت برا ہے اور بندوں کے نزدیک بھی یہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اور اس قلب پر جو ایک متکبر کا قلب ہو، جبار کا قلب ہو۔ اب آپ دیکھیے دو لفظ استعمال کیے دربار فرعون میں، متکبر بھی اور جبار بھی، اور دونوں فرعون کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے اس دل پر جو جبار ہے، متکبر ہے، وہیں دربار میں کہہ رہا ہے تقریب۔ اب فرعون نے پھر ٹوکا اور کہا لوگوں ان کو کہنے دو، اے حامان، یہ وزیر تھا اس کا، کہا اے حامان میرے لیے ایک سیڑھی لگا دو یا کوئی عمارت بنا دو، اونچی سی سیڑھی لگا دو یا عمارت بنا دو، زینہ بنا دو، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ اس کے ذریعے سے میں پہنچ جاؤں اوپر، اسباب السماوات، آسمان کی چیزوں کو دیکھوں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور وہاں جا کر جھانک کر میں دیکھوں کہ کدھر ہے اللہ کا، موسیٰ کا اللہ کہاں ہے جس نے بھیجا ہے اس کو، آسمان میں جا کر ادھر ادھر تلاش کروں۔ مذاق اڑایا اس نے میرا اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا اسی دربار میں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں تو موسیٰ کو سب کا اثر جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح فرعون کے لیے اس کے بد عملی کو ہم نے مزین کر کے رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں، کیونکہ یہ صرف بادشاہی نہیں تھا بلکہ سورج کا اوتار تھا، یعنی دیوتا اپنے آپ کو کہلواتا تھا، مذہبی طور پر بھی قائد تھا اور سیاسی طور پر بھی اقتدار میں تھا، دونوں چیزیں حاصل تھیں اس کو۔ وصد عن السبیل، اور اس راستے سے رک گیا۔ وما کید فرعون الا فی تباہ، اور یہ سازش فرعون کی چلی نہیں، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ناکام ہو گئی یہ پوری سازش فرعون کی۔ اب پھر تقریر چل رہی ہے اسی شخص کی، اور کتنی زوردار تقریر ہے اسی مرد مومن کی، اسی دربار میں چل رہی ہے، بیچ میں پھر ٹوکا اس نے فرعون نے، لیکن اس کی تقریر جاری ہے۔ اس نے کہا وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم کے لوگوں میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، سیدھے راستے پر، صحت کے راستے پر، اسلام کے راستے پر اور دین کے راستے پر، صحیح راستے پر میں تمہیں لے چلوں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، انما الحیات الدنیا ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو ایک متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں اس چیز کو جو تھوڑی ہو اور کچھ دنوں رہتی ہو، جس کی مدت بھی کم ہو۔ تو یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور بہت مادی فائدے بہت قلیل ہے، زیادہ دنوں چلنے والی یہ دنیا نہیں ہے، بہت قلیل فائدہ ہے۔ اس لیے کہ انسان جب موت کے قریب ہوگا تو ایسا سمجھے گا جیسے شام کا وقت آیا اور رات چھا گئی، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحیٰ، یہ سورج سر پہ آیا اور ڈھل گیا، یہ زندگی ہے اتنی چند منٹوں کی۔ یہ انسان کو محسوس ہوگا کہ میں تو ابھی پیدا ہوا تھا اور ابھی مر رہا ہوں، کیا زندگی ہے یہ؟ اور ظاہر ابدی زندگی کے مقابلے میں 70-80 سال کی زندگی کیا ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کی زندگی وہ دائمی زندگی ہے، قرار کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی ابدی زندگی ہے۔ یہ حسن تقریر ہے۔ اس کے بعد اللہ کا تعارف کرایا،
عجیب و غریب تعارف کرایا. سنیے غور سے. من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا. معاملہ ہمارا اللہ سے. اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے, قانون بنایا ہے, کہ قانون نازل کیا ہے کہ میرے جو بندے ایک نیکی کریں گے, ایک برائی کریں گے. من عمل سیئۃ, میرے بندوں میں سے کوئی بندہ اگر ایک برائی کرے گا, ایک گناہ کرے گا, فلا یجزا الا مثلہا, ایک بدلے سے زیادہ, ایک سزا سے زیادہ اسے سزا نہیں دی جائے گی. ایک گناہ کی سزا ہے, برابر سزا. کرم اس کا یہ ہے اللہ کا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی, اور جو عمل کرے گا صالح نیک عمل کرے گا, وہ چاہے مرد ہو یا عورت. یہاں بظاہر عبارت میں ضرورت نہیں تھی کہ ذکر او انثی کہا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کو یاد کیا. ایسا نہ ہو کہ بندے یہ سوچیں کہ سب مردوں کے لیے ہے قصہ. تو کہا من ذکر او انثی, جو نیک عمل کرنے والا ہوگا, مرد ہو یا عورت, وہو مومن, اور ایمان کی حالت میں کر رہا ہو, فاولئک یدخلون الجنہ, تو اس عمل کا, اس نیکی کا صلہ جنت. کسی طرح جنت صلہ نہیں بن سکتی اگر اللہ کا فضل نہ ہو. بن سکتی اس لیے کہ دنیا کا عمل ہم نے چند منٹ میں کیا, چند سیکنڈ میں کیا, چند گھنٹوں میں کیا, 70 سال کی زندگی میں کیا. 70 سال کی زندگی کا بدلہ دائمی ابدی اور جنت, بہت بڑی بات. نعمتیں ہمیشہ کی, دائمی نعمتیں, اور کیا کیا نعمتیں ہوں گی اس میں, اس کو بھی سوچیے. ایک نعمت کا میں ذکر کروں, جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اہل جنت سے, اہل جنت سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اور ذرا دیر کے لیے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ, جب تو جنت والوں سے پوچھے تو ہم بھی وہاں ہوں, ہماری موجودگی بھی ہو. اگرچہ اعمال تو نہیں ہے, لیکن اس کی رحمت سے کیا ہوں بعید ہے, رحمت تو بہت وسیع ہے اس کی. تو اہل جنت سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندوں خوش ہو, جو جنت میں نعمتیں تمہیں ملی ہیں خوش ہو. تو بندے کہیں گے کہ اے پروردگار ہم بہت خوش ہیں, جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ نعمت ملی, جو کبھی خیال میں بھی نہیں آئی کہ وہ نعمتیں بھی میسر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان بندوں سے اے میرے بندوں, ابھی ایک نعمت رہ گئی, اور وہ نعمت جب تمہیں ملے گی, یہ ساری نعمتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں, یہ قیمت نظر آئیں, ایسی نعمت. یہ اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے, بھلا کیا نعمت رہ گئی, سب کچھ تو مل گیا. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنت والے فلاں دن فلاں جگہ فلاں میدان میں فلاں لان میں تمام اہل جنت جمع ہو جائیں گے, تمام اہل جنت وہاں جمع ہوں گے. وہ جشن کا دن ہوگا انشاءاللہ. دعا کیجیے پھر اللہ کرے ہم بھی. جب وہاں پہنچ جائیں گے اس میدان میں, تو پھر انتظار ہوگا کہ وہ کون سی نعمت ملنے والی ہے. تو اس شخص کا بیان ہے جس سے زیادہ سچا انسان ہوئے زمین پر کبھی نہیں آیا. ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ سچا انسان آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, روئے زمین پر کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ان کا بیان ہے کہ جب اہل جنت اس میدان میں انتظار میں ہوں گے کیا نعمت ملنے والی ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے, اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اہل جنت کو ملے گی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندوں خوش ہو. بندے کہیں گے پروردگار ہم بہت خوش ہیں, بہت خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا اے میرے بندو, میں بھی تم سے خوش ہوں, اور اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں. اللہ کے یہ الفاظ سننے کے لیے اگر ہم زندگی کی پونجی لگا دیں اللہ کی راہ میں, تو یہ نفع کا سودا. تو کہا اس شخص نے من عمل صالحا من ذکر او انثی, جس نے نیک عمل کیا ہے ذکر ہو یا انثی,
مرد ہو یا عورت، مگر وہ مومن ہو، اولاد کے یدخلون الجنہ، تو اسے جنت ملے گی، یہ فضل کی بات۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اس میں جو نعمتیں ملیں گی وہ بے حساب ہوں گی، ان کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم کے لوگوں تمہیں ہو کیا گیا؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی رضا کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے اس طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی الی النار، جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ، تم بلا رہے ہو کہ میں شرک کروں، کفر کروں اللہ، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اور یاد رکھیے، شرک کے لیے کوئی دلیل کبھی کسی کے پاس نہیں ہوئی، کسی مشرک قوم کے پاس کبھی شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں، نہ کبھی ہوئی نہ ہو سکتی۔ اس طرح کفر کے لیے کوئی دلیل نہ ہے نہ ہو سکتی۔ ایمان کے لیے دلائل تو کائنات میں بے شمار ہیں، پورا کائنات گواہی دے رہے ہیں ایمان کی، شکر کے لیے، لیکن کفر کی اور شرک کی کوئی دلیل نہیں، سب واہمہ ہے، وہم ہے۔ مثلا یہ ہے کہ بھئی یہ سفارش کریں گے، وہ سفارش کریں گے، ان بتوں کو ہم پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں پہنچا دیں، کوئی دلیل ہے اس کی؟ آسمانی، زمینی، عقلی، کوئی کسی طرح کی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اس کی کوئی دلیل نہیں، میرے پاس کوئی علم نہیں اس کا۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں پکار رہا ہوں اس ذات کی طرف جو سب پر غالب ہے، جس کے فیصلے سب پر اٹل ہیں، جس کے فیصلے سب پر نافذ ہوتے ہیں، اور کوئی اس کی فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اگر معاف کرنے والا نہ ہوتا تب تک تم تباہ ہو چکے ہو۔ اس کی غفاریت ہے کہ تم زندہ ہو، تو موقع مل رہا ہے کہ سوچو، غور کرو۔ یہ غفار کا لفظ یاد رکھیے گا، بہت بڑا انعام ہے اللہ کہ وہ غفار ہے، ورنہ غفار اگر نہ ہوتا، چھپانے والا نہ ہوتا، معاف کرنے والا نہ ہوتا، وہ کسی ایک ہی گناہ پر پکڑ کر لیتا، قصہ ختم تھا، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتا، اس مسجد تک بھی نہ آتے، کتنی غلطیاں ہوئی، کتنی کوتاہیاں ہوئی، سب اللہ نے معاف کی، توفیق دی، پھر توفیق دیتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی، پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی، پھر معاف کرتا۔ غفاریت ہی ہے کہ جو ہمیں موقع دیتی ہے اس بات کا کہ ہم دین پر چلیں، پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ کریں، پھر غلطی ہو جائے، پھر آ جائیں، پھر معاف دے دیں، پھر معاف کر دیں، پھر معاف کر دیں۔ الی العزیز الغفار، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اے بندو تم جس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو اس کی نہ پوچھ یہاں ہے نہ وہاں ہے، اس شرک کی اور کفر کی پوچھ یہاں بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی اگر سوچو، عقل سے کام لو تو کون، کیا دلیل ہے اس کی، کیا چیز ہے؟ یہاں پوچھ نہیں، وہاں بھی پوچھ نہیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے اللہ کے قانون سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ یہ تقریر اس نے کر کے اور آخر میں ایک جملہ کہا کہ میں نے تو یہ تقریر کر دی، اب میرا کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو خیال تھا کہ فوراً ہی میری تقریر وہی ختم ہوگی، فرعون کے دربار سے تجویز آئے گی ختم ہونے سے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو کہتا ہے کہ یاد کرو گے تم میری ان باتوں کو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، یعنی اسے اب یقین نہیں کہ میں زندہ رہوں گا، قتل کر دیے جاؤں گا، یہی ہے۔ تمہیں یاد ہوں گی میری باتیں، یاد کرو گے میری باتیں، ما اقول لکم، جو میں تم سے آج بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں تو نہیں رہوں گا لیکن میری بات رہ جائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اب جو میرے ساتھ کرنا چاہیں کریں، مگر معاملہ اللہ کے سپرد۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں نے اس اللہ کی پناہ لی ہے جس کی پناہ میں اگر بندہ آ جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ اشارہ بھی ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس حال میں ہیں، جو کیفیتیں دل کی گزر رہی ہیں، جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں، جو ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کی نیت اور ارادوں کو بھی دیکھ رہا،
اس کی امید بھی دیکھ رہا ہے. اور میں نے کل یا پرسوں کے درس میں یہ بتائی تھی بات کہ بندہ جب اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہو جہنم سے اور یہ امید ہو کہ اللہ کی رحمت بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس سے بچا لوں گا بندے کو اور اس کی امید کے مطابق اس سے معاملہ کروں گا. یہ ذہن میں رکھیے. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. اس بندے نے چونکہ ہمارے سپرد کر دیا تھا اپنے آپ کو، معاملہ اپنا ہمارے سپرد کر دیا تھا، تو ہم نے ان کی تمام سازشوں سے اور تمام برے انجام سے اس شخص کو بچا لیا. قتل نہیں کر سکے، اللہ نے بچا لیا. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. انہوں نے جو سازشیں رچی تھی، جو قید پھیلایا تھا اور جو تجویزیں رکھی تھی اور ان کو قتل کرنے کی باتیں جو سوچی تھی، سب سے اللہ نے اس کو بچا لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اور الٹا یہ ہوا کہ آل فرعون کو ہم نے عذاب میں پکڑ لیا، گھیرے میں لے لیا عذاب الہی نے فرعون کو. اور یہ فرعون اس کے بعد غرق ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حشر میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا، میدان حشر میں جو کچھ فیصلے کے بعد جو ہوگا وہ تو ہوگا، وہ تو وہاں کی بات ہے. عالم برزخ میں ہمیشہ جب تک عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد سے قیامت تک اٹھنے تک جو یہ پیریڈ ہے، یہ برزخ کہلاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اس برزخی زندگی میں اس پر ہر صبح اور ہر شام جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے، جہنم کی آگ کی تپش سے دی جاتی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو کہا جائے گا فرعون کی آل سے کہ اس شدید عذاب میں داخل ہو، جہنم رسید ہوگا. وآخر دعوانا